آپ کو یاد ہوگا کہ بہت دعویٰ کیا جاتا تھا کہ نون میں سے شین نکلے گی، پھر کہا گیا نون میں سے شین ضرور نکلے گی، لیکن نون میں سے شین ابھی تک تو نہیں نکلی۔ تحریک انصاف میں سے بہت سی پارٹیاں نکل رہی ہیں، لیکن عطاءاللہ تارڑ صاحب میں سنوا دیتا ہوں آپ کو دعویٰ جو ہے، کیونکہ وہ بڑے اپنے اعتماد کے ساتھ دعویٰ کیا گیا تھا۔ نون میں سے شین ضرور نکلے گی۔ میں اعلان کر رہا ہوں کہ نون لیگ سے شہباز لیگ یعنی شین لیگ انشاءاللہ الگ ہوگی۔ دسمبر جنوری میں نون سے شین لیگ نکلے گی۔ میں اس بات پر قائم ہوں کہ نون سے شین لیگ نکلے گی۔ مسلم لیگ شین بن کے رہے گی۔ کیا ابھی بھی کوئی امکان ہے کہ مسلم لیگ شین بن کے رہے گی؟ اللہ تعالیٰ شہباز شریف صاحب کو زندگی دے، وہ آخری دم تک اپنے بھائی کے وفادار رہیں گے۔ اور دیکھیے ماضی میں کیا ہوا، مشرف دور میں کیا ہوا، کب کیا پیشکشیں نہیں آئیں ان کے پاس۔ آپشن ہر انسان کے پاس ہوتا ہے۔ اب شیخ صاحب پہ میں زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا۔ دیکھیں، جلا وطنیاں کاٹنا، اٹک قلعہ کاٹنا، جیل میں چلے جانا اور بھائی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، تو نون میں سے شین تو کبھی بھی نہیں نکل سکتی۔ یہ تو ایک امپاسبل سی بات ہے نا۔ لوگوں کے اپنے اپنے ہوتے ہیں، کوئی جب اٹامک ٹیسٹ ہو تو ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جی ایٹمی دھماکے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا پاکستان میں واپس اس کے بعد آؤں گا۔ تو یہ لوگوں کی جو کیا سرائیاں اور پیش گوئیاں تھیں، یہ ساری شہباز شریف صاحب نے فیل کی ہیں۔ وہ نواز شریف کو والد کی جگہ رکھتے ہیں اور بڑے بھائی کے طور پہ، قائد کے طور پہ ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ شین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا، اپنا شعیب شاہین صاحب، یہ نون میں سے شین تو نہیں نکلی، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے دعوے کرنے والے جو ان کی اکڑ نکل گئی ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے زمانے میں 40 میں سے 38 نکل گئے تھے جب بھٹو صاحب کو سیک کیا گیا تھا۔ صرف 2 ممبر سی سی کے رہے تھے، وہ سارے جو آپ نام لیں بڑے، مصطفیٰ جتوئی، مصطفیٰ کھار، حنیف رامے، کوثر نیازی، حفیظ پیرزادہ، جو آپ نام لیں، they were not with them۔ بے نظیر واپس آئی، ساری نئی یوتھ اس کے ساتھ گئی اور انہوں نے اقتدار سنبھالا۔ جو پہلا الیکشن ہوا، بیچ میں تو ایک غیر جماعتی ہوا تھا۔ آپ دیکھ لیں، جب نواز شریف صاحب ڈیل کر کے مشرف صاحب کے ساتھ چلے گئے، پی ایم ایل این میں سے ساری پی ایم ایل کیوں نکلی؟ ان کی 13 یا 15 سیٹیں تھیں اس وقت۔ لیکن جب یہ دونوں لیڈرشپ واپس آتی ہیں تو لوگ واپس ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو اقتدار تو پچھلے سال چلا گیا تھا، تو پھر اس وقت نکل جاتے۔ جنہوں نے لوٹا بننا تھا، 25 ادھر بنے، فیڈرل میں 25 ادھر بن گئے۔ اور انہوں نے ایک بات صرف کر کے انہوں نے اپنا انجام دیکھ لیا۔ پنجاب میں 20 میں سے 17 سیٹیں جیتی پی ٹی آئی نے، اور وہ سارے لوٹے کے لوٹے فارغ ہو گئے۔ تو اب کوشچن یہ ہے کہ یہ بھی ان کے ساتھ وہی ہوگا۔ لیکن آج جب عدلیہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو، جاؤ پریس کانفرنس کرو، آپ کو پھر رہائی ملے گی، ہم تو آپ کو چھوڑ دیں گے، لیکن رہائی تب ملے گی۔ شیریں مزاری کو 5 دفعہ نہیں رہائی ملی جب تک پریس کانفرنس نہیں کی۔ علی محمد کو 6 دفعہ ضمانت ملی ہے، 7ویں مرتبہ گرفتار کیا۔ شکیل کو 8ویں مرتبہ گرفتار کیا۔ کوئی بندہ آپ نام اٹھا لیں۔ لیکن یہ سارے واقعات، یہ دونوں پارٹیاں جو بنی ہیں، یہ تو 9 مئی کے بعد بنی ہیں۔ تو میں آپ سے بار بار یہی پوچھ رہا ہوں کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ ایک ڈیفائننگ فیکٹر نہیں بن گیا؟ کوئی ڈیفائننگ فیکٹر نہیں ہے۔ آپ ڈیفائننگ فیکٹر تو تب ہوگا کہ جب ووٹر چینج ہوگا، عوام چینج ہوگی۔ یہ جو سوکاٹ لیڈروں کو اٹھا رہے ہیں، اس میں 2 قسم کی کیٹیگریز ہیں۔ میں نے کہا نا 3 بل کے بنا لیں۔ ایک وہ جو ڈیپوٹیشن پہ آئے تھے، اسٹیبلشمنٹ میں واپس چلے گئے۔ اچھا، یہ آپ مان رہے ہیں کہ ڈیپوٹیشن پہ آپ کی پارٹی میں لوگ آئے، ڈیپوٹیشن پہ آئے، بالکل آئے، اور لیے گئے، گلے سے لگائے گئے؟ گلے سے لگائے گئے، نہیں ہونے چاہیے تھے نا، نہیں ہونے چاہیے۔ تو ہم تو پہلے دن سے تو پھر ہم تو پہلے دن سے ان پہ اعتراض لگاتے تھے کہ ان کو نہیں لانا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف نہیں، پاکستان تحریک ڈیپوٹیشن۔ پاکستان تحریک انصاف ایک بندے کے نام سے پہچانی اور جانی جاتی ہے، وہ ہے عمران خان۔ اسد عمر کہتا ہے میرے 2 ووٹ بھی نہیں ہیں اسلام آباد میں، 2 دفعہ ایم این اے بنا۔ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو نہیں لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے تھا۔ لیکن بات صرف اتنی ہے کہ خان صاحب کی 22 سال کی جدوجہد کے نتیجے میں ان کو اقتدار ملا۔ میرے بھائی فرما رہے تھے، تارڑ صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں۔ پہلے آپ نے کہا کہ ڈیپوٹیشن پہ لوگ آئے، لوگ آتے ہیں جن کا، اب مجھے بتائیں، سن لیں، آج 9 مئی کے بعد نئے بندے آتے ہیں، مجھے یہ بتا دیں کیا کرائٹیریا یا ٹیسٹ ہے کہ پہلے وہ ٹیسٹ کوالیفائی کرے گا جی پھر ہم آپ کو پارٹی میں لیں گے؟ وہ کوئی ٹیسٹ تو ہے نہیں، ہر بندہ آزاد ہے، وہ آتا ہے کسی پارٹی میں۔ یہ کچھ نہیں ہوا تھا جو آج ہو رہا ہے۔ صرف ایک بات کر کے کہ اسٹیبلشمنٹ جی لے کر آئی ہے خان صاحب کو، ایک بات انہوں نے کی، انہوں نے خود پارٹی بنائی، اس کے لیے جدوجہد کی، محنت کی اور وزیر اعظم بنے۔ آپ نواز شریف صاحب کو کون لایا؟ جیلانی صاحب۔ اس کے بعد ضیاء الحق نے کہا کہ میری عمر لگ جائے، اور وہ لگ گئی ان کو۔ بات یہ ہے
نواز شریف کو آج پتہ نہیں طرح طرح کے لوگ بات کر رہے ہیں. عمران خان کو اقتدار تک پہنچانے کون سی جدوجہد, سیاسی جدوجہد, جنوبی پنجاب محاذ بنا, لوگوں کی آرم ٹوئسٹنگ کی گئی, پروجیکٹ عمران خان کو کامیاب کرنے کے لیے پناما کرایا گیا, سپروائزری جج بٹھائے گئے, نیب کا روزانہ کی بنیادوں پہ ٹرائل کیا گیا. ایک بندہ جو سعودی ولی عہد کی خانہ کعبہ کی ماڈل والی گھڑی بلیک مارکیٹ میں بیچ کے اس کو ڈکلیئر بھی نہ کرے, اس کے پیسے بھی کھا جائے, کہ اس کا سامنا بھی نہ کرے, کہاں نواز شریف اور کہاں عمران خان؟ وہ روز آتے تھے, عدالت میں کھڑے ہوتے تھے, ادھر دائرہ اختیار چیلنج, سٹے آرڈر, ہم آ نہیں سکتے, ہمیں سیکیورٹی تھریٹ ہے, اب میری ٹانگ میں درد ہے, اب میرے بازو میں درد ہے, اب میرے سر میں درد ہے, مجھے عدالت نہ بلائے, آنا ہے تو ٹوپی پہن کے آنا ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک سوال, کیا یہ درست نہیں ہے کہ آج تحریک انصاف میں سے 2 پارٹیاں نکلی ہیں تو اسی طرح نکلی ہیں جس طرح مشرف دور میں مسلم لیگ نون میں سے مسلم لیگ کاف نکلی تھی؟ ہم جس فلٹریشن پروسیس دیکھیں, جو بدترین دور تھا ہمارا, یہ پچھلے 4 سال تھے نیازی حکومت کے. اس طرح کا بدترین دور نہیں دیکھا کہ جیلوں کے اندر ان ادوار میں تھوڑی بہت انسانیت ہوتی تھی. لوگ تھے جو یہ نہیں کہتے تھے شہزاد اکبر کی طرح اس کو زمین پہ سلاؤ, اس کا کھانا بند کر دو, اس کا پنکھا بند کر دو, اس کا اے سی اتار دو. یہ جو پچھلے 4 سال ہوا ہے, بدترین ہم تشدد, ہم بدترین انتقامی سیاست. کیا صرف نیازی صاحب نے کیا یہ؟ نہیں, ان کے سہولت کار موجود تھے, اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ان کے سہولت کار موجود تھے, میں بالکل اس سے انکار نہیں کرتا, مگر اس کی منشا پہ کیا نا. ہماری پارٹی مجھے بتا دیں ان 4 سال میں ایک بندہ ٹوٹا ہو. جو پنجاب اسمبلی کے 4 لوگ گئے تھے وہ بھی واپس آئے, کیونکہ ہم یہ چیز بھگت چکے تھے, نظریہ تھا, ہماری پارٹی کھڑی ہو گئی. یہ اب یہاں سے 4 لوگ توڑ کے, وہاں سے 4 لوگ توڑ کے, میری 22 سال کی جدوجہد, تو پھر سر پہ ٹوپی پہن کے کورٹ میں نہ آئے, آ کے توشہ خانہ کا حساب دے کہ اس اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں, یہاں میں نے گھڑی بیچی ہے. دائرہ 6 سال لگے فورن فنڈنگ کو. نواز شریف کو وہ شیر کا بچہ ہے کہ وہ کھڑا ہو کے روز کہتا تھا میں ٹرائل کے لیے تیار ہوں, میرے پہ فرد جرم عائد کرو. یہ ادھر ٹوپی پہن کے بھی جو ہے وہ کاغذات پورے نہیں ہو رہے ہیں, میرے پاس ہے ہی نہیں کاغذ. اچھا, آپ یہ بتائیں شعیب شاہین صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹر نہیں ہلا, تو اگر ووٹر نہیں ہلا تو اس کا تو پیمانہ ہے کہ الیکشن ہو جائے, تو آپ کو لگتا ہے کہ 2023 میں الیکشن ہو جائے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ کوئی اب نہیں, میں نے زور سوال زبردستی پوچھا ہے, والی بات کرتا ہوں تو مجھے وہ فروری والا پہلا وہ اپنی سٹیٹمنٹ یاد آتی ہے. آپ ہی نے کہا تھا کہ الیکشن ہو جائیں گے, آپ کی رائے تھی کہ نہیں ہوں گے. میرا خیال تھا پنجاب اور کے پی کے الیکشن ہر حال میں ہوں گے, میں پٹیشن فائل کروں گا, اور کی بھی سپریم کورٹ نے 2 آرڈر بھی کیے لیکن نہیں امپلیمنٹیشن بھی. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ الیکشن ہو جانے چاہیے, ہماری یہ خواہش ہے, ورنہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی. لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ پاکستان ہے. اگر مجھے بتائیں کہ 2 سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے باوجود یہاں ہم الیکشن نہیں کرا سکے, تو مجھے بتائیں جو یہ کہتے تھے پی ڈی ایم کی جماعتوں والے سارے یہ کہتے تھے کہ جناب یہ لکھا ہوا ہے 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے, اگر نہیں ہوں گے تو آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ آگے کچھ بھی نہیں ہے, ہم جب چاہیں الیکشن کرا دیں, اور یہی وہ آج کر سکتے ہیں. یہ چلے جائیں گے 8, 9 یا 10 کو, جو بھی ان کی ڈیٹ بنتی ہے ڈیزالو کرنے کے بعد. مجھے بتائیں جو نہ ان کی ڈیٹ 8 بنتی ہے, نہ 9 بنتی ہے, نہ 10 بنتی ہے, ان کی ڈیٹ بنتی ہے 12 اگست رات 12 بجے کے بعد. مجھے بتائیں نا ڈیزالو اگر پہلے کر لیتے ہیں, جو کہ ہم سن رہے ہیں 8 کو یا 9 کو یا 10 کو, وہ مریم اورنگزیب صاحب نے تردید کر دیا. چلے جو بھی ہے, 12 سے پہلے چلے جانا ہے نا. جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا, مجھے صرف یہ بتا دیں, وہ آ کر کے ان کی ہی یہ سٹیٹمنٹ اٹھاتا ہے کہ جناب حالات اچھے نہیں ہیں, یہاں فلڈ آ گیا ہے, یہاں فنڈز نہیں ہیں, یہاں جناب نفری موجود ہے, اور یہ آپ کے خود کہتے تھے کہ 90 دن میں الیکشن نہ ہوں تو کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں, تو لہٰذا ہم نہیں کراتے, آگے بیٹھ جائیں گے تو پھر آگے کیا ہوگا. ایک بات صرف, اور ترمیم 2 تہائی کے بغیر کرا لیتے ہوتے ہیں. ایک بات سر, ایک بات جو انہوں نے باتیں کی نا, میں صرف ایک بات کا جواب دے دوں. دیکھیں, توشہ خانہ تو رول کے مطابق کسی نے گھڑیاں لیں, اپنے پاس رکھیں, بیچیں, کچھ کیا, وہ اس کی پراپرٹی بن گئی. لیکن جو رول کے مطابق, لیکن جعلی رسید نہیں دینی چاہیے, نہیں دینی چاہیے, نہ انہوں نے دی. یہ آپ کو وقت بتائے گا. مجھے ایک بات بتا دیں, جو رول کے خلاف گاڑیاں نہیں لے سکتے, جو کہ جرم ہے, آصف زرداری, کیا نام ہے, نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی اور مریم نواز نے لی ہیں, کیا وہ مجرم جو ہیں جنہوں نے قانون اور قاعدے کے برعکس چیزیں لے لی ہیں, آپ کی حکومت رہی, وہ ہے یا یہ ہے؟ 3.5 سال آپ کی حکومت رہی, کیوں نہیں آپ نے ان کو ریفرنس فائل کیا, واپس ہو گیا نیب لا کے مطابق. ادھر چیزیں آپ کا کیا خیال ہے, ریفرنس فائل ہوا, ریفرنس ختم ہو گیا نیب لا کی امینڈمنٹ کے بعد, 3 جرم ہیں, ناٹ مینٹینیبل, وہ نیب میں امینڈمنٹ آ گئی ہے. اور کوشچن صرف یہاں یہ نہیں ہے, یہاں یہ ہے کہ مجرم کو کسی نے پوچھنا نہیں ہے, اور اس بندے کو پوچھنا ہے جس نے قانون اور قاعدے کے مطابق پروسیڈ کیا.